فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله منها 4 حرم. وقال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم حضرات، دینی اور ایمانی بھائیوں، کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. قرآن میں بار بار اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. ارض و سما اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. اللہ نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا ہے. نظام بھی اللہ چلا رہا ہے. سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، زمین سے خزانوں کا نکلنا، زمین میں خزانوں کا پیدا کرنا، یہ سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. للہ ملک السماوات والارض. لہذا اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جب ساری کائنات بنائی، ساری چیزوں کو سجایا، تو لہذا ہم نے دن بنائے. یہ دن بڑھتے بڑھتے ہفتہ بن گیا، اور ہفتے جب بڑھے تو مہینہ ہو گیا. دن ہم نے بنایا، ہفتہ ہم نے بنایا، مہینہ ہم نے بنایا، اور سال میں ہم نے 12 مہینے بنائے. یہ کسی دنیا نے نہیں بنایا ہے، دنیا کے لوگوں نے نہیں بنایا ہے. ہم تاریخ نہیں جانتے، ہم قرآن نہیں پڑھتے، ورنہ تو چھوٹی سے چھوٹی بات، بڑی سے بڑی بات ہم کو معلوم ہوگی قرآن سے. اور دن بنتا ہے سورج کے نظام سے. دن آیا، رات آئی، ایک دن ہوا، ہفتہ ہوا، مہینہ ہوا، پھر 12 مہینے ہوئے. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ 12 مہینوں میں ہم نے 4 مہینے بہت محترم بنائے. اللہ کہہ رہا ہے محترم، اور اتنے محترم تھے کہ اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں مشرکین اس کا احترام کرتے تھے. اللہ کے نظام کے خلاف نہیں ہو. ان مہینوں میں ذیقعد، ذی-الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے تو ایک ساتھ ہیں. اور محرم کا مہینہ ہمارے ہجری اعتبار سے حضرت عمر فاروق نے ہجرت کو اصل بنا کر سال کی ابتدا بھی محرم سے کی ہے. تو ذیقعد، ذی-الحجہ، محرم، اور چوتھا مہینہ ہے رجب، جو یہ چل رہا ہے. ماہ رجب چل رہا ہے. ہفتے میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے، جو آج ہے.
بڑی فضیلتیں جمعے کے دن کی ہیں. حکم ہے نہا کر دھو کر صاف ستھرے ہو کر تبکیر جلد سے جلد آؤ مسجد میں. اور فقہا کہتے ہیں محدثین کے تبکیر کا مطلب ہے صبح صادق کے بعد، یعنی فجر کے بعد تیاری کرو، مسجد کے رواں دواں ہو جاؤ. اور جو سب سے پہلے آئے گا اس کو اونٹ کا ثواب ملے گا صدقے کا، جو اس کے بعد آئے گا گائے کا ثواب، پھر بکری کا ثواب، مرغ کا ثواب، انڈے کا ثواب، درجہ بدرجہ. اور جب امام منبر پر آتا ہے تو یہ جو اجر و ثواب ہے بند ہو جاتا ہے. جو لوگ تاخیر سے آتے ہیں مسجد میں جمعے میں وہ اس ثواب سے محروم، اس لیے کہ فرشتے جو کھڑے ہوئے ہیں اللہ کا رجسٹر لے کر وہ نام لکھتے ہیں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں اتنے وقت آیا، فلاں اتنے وقت آیا، فلاں اتنے وقت آیا، اس کے لیے یہ ہے، اس کے لیے یہ ہے. یہاں تک کہ امام جب منبر پر بیٹھا تو فرشتے رجسٹر کو بند کرتے ہیں اور آ کر خطبہ سننے لگتے ہیں. تو گویا کہ آپ کا نام اللہ کے رجسٹر میں نہیں لکھا جائے گا. کب؟ اگر آپ خطبے کے وقت آئے. اور جتنی پہلے آئیں گے اتنا اجر ثواب. تو یہ دن جمعے کا دن سارے دنوں کا سردار ہے. اور احادیث میں فرمایا گیا کہ اللہ نے اسی لیے اس جمعے کا دن اس امت کے لیے منتخب کیا ہے. یہود کے لیے سنیچر ہے، نصارہ کے لیے اتوار ہے، لیکن اس امت کے لیے جمعے کا دن. اور بڑے بڑے اہم واقعات اسی دن میں ہوئے ہیں. حضرت آدم کی پیدائش ہوئی، حضرت آدم جنت میں گئے، حضرت آدم جنت سے دنیا میں بھیجے گئے تاکہ دنیا سج جائے. اور قیامت بھی جمعے کے دن آئے گی. اور جمعے کے دن ایک ساعت مبارکہ ہے، ساعت مقبولہ، جو مانگا جائے قبول ہوتی ہے. اور یہ ساعت کون سی ہے؟ اس سلسلے میں علماء کی بہت اقوال ہیں، 40-44 اقوال ہیں. امام شافعی وغیرہ تو کہتے ہیں کہ امام جب منبر پر بیٹھا اس وقت سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک یہ ساعت ہے. تو لہذا جو اہتمام سے خطبہ سنے گا، اہتمام سے نماز پڑھے گا اور اہتمام کے ساتھ امام کے ساتھ شامل رہے گا، اس کو یہ ساعت مل سکتی ہے. اور احناف اس بات کے قائل ہیں، امام ابو حنیفہ فرماتے تھے کہ عصر سے لے کر مغرب تک اس میں کوئی وقت نہیں. لہذا جمعے کے دن عصر سے لے کر مغرب تک اہتمام کرو، دعا درود کی کثرت سے درود پڑھا کرو، ذکر و اذکار کرو، دعائیں مانگو. تو یہ جمعے کی اہمیت ہے. تو ہفتے میں سب سے افضل جمعہ ہے اور سال میں افضل عرفہ ہے. میدان عرفات جہاں اللہ کی رحمتیں مہر کی طرح برستی، جہاں گڑ گڑا کر ہاتھ اٹھا کر رونے کا حکم ہے، چیخنے کا حکم ہے، اللہ سے فریادیں کرنے کا حکم ہے. تو لہذا سارے دنوں میں افضل جمعے کا دن، سال میں عرفہ کا دن، اور مہینوں میں یہ 4 مہینے جو ذیقعدہ ہے، ذی الحجہ، محرم ہے اور رجب ہے. لہذا یہ رجب کا مہینہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ ماہ رجب اور ماہ شعبان کو بابرکت بنا اور ہم کو رمضان دے دے. یہ نبی دعا مانگ رہے ہیں، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ آدمی سوچ نہیں سکتا. جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں،
جہنم کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور آواز دینے والا آواز دیتا ہے، روزانہ آواز لگتی ہے اللہ کی طرف سے، یا باغی الخیر، یا طالب الخیر، یا طالب الخیر، اے خیر چاہنے والے آگے بڑھ، آگے بڑھ، لے لے اللہ کے خزانوں کو، لے لے۔ اور دوسری طرف آواز لگتی ہے، اے برائی چاہنے والے اقصر، اے برائی چاہنے والے اس مہینے میں تو رک جا، اس مہینے میں تو توبہ کر لے، مہ برس رہی ہے رحمت کی، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ آنکھ سے خلاصی کا۔ یہ دنوں کی فضیلت، مہینوں کی فضیلت، تو یہ مہینہ بابرکت، اللہ کے رسول کی دعا کی برکت سے بابرکت ہو گیا۔ اور اس کے بعد شعبان خیر والا، اور شعبان میں اور رجب میں ایسی تیاری کی جائے کہ رمضان کی پہلی تاریخ آئے اور رحمت برسنی شروع ہو جائے۔ یہ کب ہوگا؟ بڑے سے بڑا مہمان آتا ہے، استقبال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم کو حکم ہے کہ رمضان کا استقبال کرو تاکہ پہلے دن سے رحمت برس جائے، اور جب 10 دن رحمت برس جائے گی تو گناہوں کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ اور پھر جب آخری رات ہوگی لیلۃ الجائزہ، تو اللہ کے یہاں سے پروانۂ جنت مل جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے یہ مہینے ایسے ہی بنا، طلب پیدا ہو، اور اسی طرح یہ مہینہ اس اعتبار سے بھی بڑی فضیلت والا ہے، جیسا کہ زیادہ تر روایتوں میں، بہت سی روایتیں ہیں لیکن زیادہ تر راجح قول یہی ہے کہ 27 رجب کو اللہ کے رسول کو معراج بھی کرائی گئی۔ معراج، بعض چیزیں ہیں جو اس مہینے میں ہم نے جوڑ دی ہیں، ہم جو اپنی طرف سے جوڑیں گے وہ سنت نہیں ہوگا۔ سنت تو وہ عمل ہے جو ہمارے آقا بشیر و نذیر نبی پاک نبی رحمت للعالمین نے کیا ہے۔ آج ہماری غلطی یہی ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی کام کرتے ہیں، اس کو باعث اجر و ثواب سمجھتے ہیں۔ باعث اجر و ثواب ہونے کے لیے قرآن و حدیث کی دلیل ہونا ضروری ہے، اللہ کا حکم ہونا ضروری ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہونا ضروری ہے۔ لہذا بہت سے لوگوں نے رجب کے مہینے میں اپنی طرف سے بڑی خرافات، کوئی 22 تاریخ کو حلوہ مانڈا مٹکے پتہ نہیں کن کن ناموں سے، کوئی حضرت جعفر کی خوشی میں، کوئی کہہ رہا امیر معاویہ کے انتقال کے اس میں، اللہ ہی جانے یہ کیوں ہم نے کیا، نئی نئی چیزیں کیوں ایجاد کرنا چاہتے ہیں ہم، دین میں تحریف کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ حلوہ کھانا ہے، ملیدہ کھانا ہے، روز کھاؤ، اللہ نے منع تھوڑی کیا ہے حلوے سے، ملیدے سے، مٹکے سے۔ میٹھی کھچڑی، کڑوی کھچڑی، فلاں حضرت کو میٹھی کھچڑی تھی تو وہ بھی سنت، واہ بھائی واہ۔ اگر ایسے ہی ہم دیکھیں دنیا میں تو ہزاروں حضرت ہیں، کتنا کھاؤ گے، کبھی کڑوا کھاؤ، کبھی میٹھا کھاؤ، کبھی ترچھا کھاؤ۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا یہ امت خرافات میں پڑ جائے گی، رسم و رواج میں پڑ جائے گی، دین کو تحریف کرنے والی ہوگی۔ آپ نے فرما دیا تھا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کر دی جو ہمارے دین سے ٹکرانے والی ہے، وہ چیز مردود، منہ میں مار دو، قبول نہ کرو، اس لیے کہ اجر و ثواب ہمیں ملے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کا۔
اللہ کے رسول کی ہر بات عبادت ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے وہ سب سے زیادہ سنت پر عمل کرتے تھے. اللہ کے رسول جن راستوں سے گزرے، جہاں آپ بیٹھے، جہاں آپ لیٹے، جہاں آپ نے کروٹ بدلی، جو حیاتیں تھیں، اگر وہ اس راستے سے جاتے تھے تو ایک ایک چیز کی نقل کرتے. یہ ہے عشق رسول. رسول کی نقل کرو. قرآن بھرا پڑا ہے اطیع اللہ اطیع الرسول، اطیع اللہ اطیع الرسول. اور اگر تم کو اللہ سے محبت ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ہمارے نقش قدم پہ چلو، جہاں ہمارا پیر پڑے وہاں پیر رکھو. نماز میں اللہ کے رسول نے فرمایا میری نقل کرنا، کسی کی نقل نہ کرنا. ہم جیسے کھڑے ہوتے ہیں، ہم جیسے رفع یدین کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اگر ویسی نماز پڑھو گے تو تمہیں اللہ کے یہاں بہت بڑا مقام ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی، ایک ایک چیز. تو لہذا ہمیں کیوں غیروں کی نقل کریں؟ کیا اللہ کے رسول نمونہ نہیں رہے؟ بھئی جہاں اللہ کے رسول کا بڑا کوئی نہ ہو تو وہاں ہزاروں بھگوان بنا ڈالو اور دیوتا بنا ڈالو، کیونکہ مرجع کوئی نہیں. لیکن ہمارے لیے تو اللہ نے کہہ دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے لوگوں سن لو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے کائنات بنائی، انسانوں کو پیدا کیا ہے، ساری چیزوں کو پیدا کیا. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارے لیے دنیا میں سب سے اعلی نمونہ، آئیڈیل ہیرو اگر کوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی اللہ علیہ. اللہ کا حکم نہیں مان رہے. آج تو ہمارے آئیڈیل پتہ نہیں کون کون ہو گئے ہیں، جن کا نام لینے سے شرم آتی ہے. اداکارائیں، عورتوں کی ماڈل، ہیرو، مردوں کے ماڈل، سلمان خان ہے، فلاں خان ہے، فلاں خان ہے، اور شرم نہیں آتی. ہم صریح حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں. کتنے ہمارے نوجوان پاگل ہو گئے، دیوانے ہو گئے. کیا کر رہے ہیں؟ عجیب عجیب قسم کے بال کٹوا رہے ہیں. کوئی گدھا بنا ہے، کوئی ریچھ بنا ہے، کوئی بھالو بنا ہے، اور ناز ہے. شرم آنی چاہیے. کتے بھی تم پر روتے ہوں گے، گدھے بھی شرم کرتے ہوں گے. تم نے احسن تقویب کو، حسین چہرے کو، حسین شکل کو بدنما بنا دیا، جبکہ اللہ کے رسول کی صحیح حدیث موجود ہے قزا سے بچو، قزا سے بچو. پوچھا گیا قزا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک حصے کے بال کو چھوڑ دیا جائے، ایک کو کاٹ دیا جائے. صحیح حدیث ہے. زیادہ تعویل نہیں چلے گی. جہاں حدیث نہ ہو وہاں تو تعویلات چل سکتی ہیں. زیادہ اے نوجوانوں پاگل نہ بنو، درندہ نہ بنو، جانور نہ بنو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی نافرمانی پر نہ اترو، ورنہ کل اللہ کہے گا ہم نے حسین شکل دی تھی، تمہیں نے تغییر خلق اللہ بھی کیا ہے، میرے حسین چہرے کو تم نے بگاڑ دیا. اور نبی پاک کہیں گے ہم نے کہہ دیا تھا ایسا نہ کرنا. تم نے اگر نہیں پڑھا تو جرم ہمارا ہے. اللہ کے رسول نے تو ایک ایک چیز بتلا دی. تو لہذا یہ عجیب فیشن ہے، دیکھ کے ہمیں الجھن ہوتی ہے. ایسے نوجوانوں کو بال کہیں جا رہے ہیں، عجیب چہرے ہیں، بدنما، بد شکل، نحوست زدہ. اور اس کے علاوہ اب تو اور زیادہ ہم پاگل ہو گئے.
ویلنٹائن ڈائن، فلاں ڈائن، فلاں پائن. ارے کیا ہے یہ؟ تو زنا کے اڈے ہیں. ارے اندھو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ زنا کھلے عام کر رہے ہو، تمہارا تو ایمان نہیں رہے گا. اس لیے کہ زنا اللہ کو اتنا ناپسند، اتنا ناپسند کہ دنیا میں سب سے بڑی سزا جو ہے وہ زنا کی. کہ جو لوگ شادی شدہ زنا کر رہے ہوں، اینٹیں پتھر لے لے کر ان کا سر کچل دو، ختم کر دو، اور رہنے کا قابل نہیں ہے. اور ابھی دن گزرا ہے پارکوں میں ہماری مائیں بہنیں شرم نہیں آتی، اپنی لڑکیوں کو بھیج رہے ہیں نوجوانوں کے ساتھ عیاشی کرنے، بدمعاشی کرنے. اور مومن ہو تم، کون سا ایمان رہ گیا تمہارا؟ اور اب تو ہندوؤں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ ہماری لڑکیاں بے حیائیاں کر رہی ہیں، بدکاریاں کر رہی ہیں. آئے دن یہ رجب کا مہینہ اللہ کی لعنتیں برسی ہوں گی ان لڑکوں پر، ان لڑکیوں پر، ان کے ماں باپ پر. اس لیے کہ احادیث میں صراحت کے ساتھ ہے، کل قیامت کے دن اللہ ماں باپ سے بھی پوچھے گا کیا تم نے کیا تھا؟ کھلانے کے لیے پیدا کیا تھا، کوٹھیاں بنانے کے لیے پیدا کیا تھا، زمینوں کے لیے پیدا کیا تھا، تو چلو جہنم میں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے کو بچاؤ، اپنی نسلوں کو بچاؤ جہنم سے، ورنہ تم انگارے بنو گے. چلائے نہیں، تم انگارے بنا دیے جاؤ. اللہ ہم کو سمجھ بوجھ دے دے، عقل دے دے، ماں باپ کو تربیت کرنے والا بنا دے. سب سے لڑ رہے ہیں، اپنی آل اولاد سے نہیں لڑتے ہو دین کی خاطر. بچے کی خواہش ہے، بچی کی خواہش ہے، برا نہ مان جائے، اللہ برا مان جائے، ہاں منوا لیں گے، توبہ کر لیں گے. اللہ نے تو کہا اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بڑا بے نیاز ہے. اللہ کو بیوقوف نہ سمجھو، اللہ کو بیوقوف نہ بناؤ. کل پائی پائی کا حساب اللہ لے گا، پائی پائی کا حساب لے گا، ایک ایک لمحے کا حساب لے گا، دن و رات کا حساب لے گا، مہینوں کا حساب لے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اسی نے تو پیدا کیا ہے. دن اسی کے ہیں، رات اسی کی ہے، جسم اسی کا ہے، باڈی اسی کی ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا ایک دن میدان حشر کا آ رہا ہے، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. قرآن بھرا ہے، سورہ یاسین میں ہے. تمہاری آنکھوں سے پوچھا جائے گا، تمہارے کانوں سے پوچھا جائے گا، تمہاری ناک سے پوچھا جائے گا، تمہارے ہاتھ پیر سے پوچھا جائے گا کیا 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 تھا زندگی میں. اور اگر یقین نہ آئے کہ کیسے پوچھا جائے گا تو یہ موبائل ہے جو انسان نے بنایا ہے، یہ آج پوچھ رہا ہے. جو ریکارڈ کرو کل کی لے. دنیا بھر کی چیزیں آپ منٹوں میں مٹھی میں ہے. تو جب انسان کو اللہ نے یہ طاقت دے دی تو اللہ بے بس ہو گیا. ارے کچھ تو سوچو، جب سے پیدا ہوئے ہو، جب مرو گے، یہ آنکھیں ریکارڈ کر رہی ہیں کیا دیکھا تھا، دن میں کیا دیکھا، رات میں کیا دیکھا. زبان ریکارڈ کر رہی ہے کیا کیا بولے، کان ریکارڈ کر رہا ہے. اور کل اللہ بٹن دبائے گا اور پلے ہو جائے گا، اور وہاں پر سارا خاندان ہوگا، ماں باپ ہوں گے، سارے انبیاء ہوں گے، اللہ کا دربار لگا ہوگا.
آدمی شرم میں مر جائے گا۔ سب سے ڈرتے تھے، رات میں دیکھ رہے ہو، چھپ کر دیکھ رہے ہو، یہ دیکھ رہے ہو، اللہ کا خوف نہیں، لو آج دیکھو۔ اور اللہ اس دن اعلان کرے گا یوم ہم بارزون، یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم۔ کہا گئے بادشاہ دنیا والے، گدی والے، پہلوان صاحب، باڈی والے، اللہ کہے گا بتاؤ کہاں کون ہے، آقا کون ہے، مالک کون ہے، بادشاہت کس کی ہے؟ ہر طرف سے ایک آواز ہوگی للہ الواحد القہار۔ پورا جسم ہمارے خلاف ہو جائے گا، ضمیر ہمارے خلاف بولے گی، یومئذ تحدث اخبارہا۔ کیوں بولے گی؟ اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے یہ جو خرافات میں لوگ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، بچو بچو بچو، ابلیسی طاقتیں، شیطانی طاقتیں آج ہمارے اندر سے حیا کو نکال لیں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ جس دن حیا اس امت سے نکل جائے گی تو جو چاہو کرو، جب بھی چین نہیں آئے گا۔ آج بازاروں میں چلے جاؤ اور خاص طور پر پارکوں میں چلے جاؤ، منظر وہ نظر آتا ہے جو کتے اور کتیوں کا ہوتا ہے۔ ایک لڑکی نظر آ جائے، نوجوان پاگل ہو کے بھاگ رہا ہے اس کی طرف۔ تو ہم گدھوں سے بدتر ہو گئے، کتے کتیوں سے بدتر ہو گئے۔ تم امت محمد تھے، خیر امت تھے، افضل امت تھے، شرم آنا چاہیے۔ اور اس کے پیچھے وہی ہم نے جو کہا، ہمارے بڑوں نے اس طریقے سے تربیت نہیں کی جو اللہ کے رسول نے بتلائی تھی اور اللہ کے رسول نے صحابہ کی تھی۔ تو فریضہ سب کا ہے، لہٰذا یہ مہینہ اس اعتبار سے زندگی بدلنے کا ہے۔ بدل دو زندگی، نبی والی بنا لو۔ یہ مہینے میں اللہ کے رسول کو معراج کرائی گئی، اور معراج میں کیا کیا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول جو حتیم کا حصہ ہے کعبہ کا، وہاں لیٹے ہوئے تھے، آپ کے سینے کو بھی چاک کیا گیا، اس کو آب زمزم سے دھویا گیا جنت کے طشت میں، اس لیے کہ نورانی ایسا بناتا تھا کہ اللہ کے دربار میں جانا۔ جبرائیل امین آئے، براق سفید شاندار سواری لے کے روانہ ہو گئے۔ کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کا بلایا۔ اور سواری بھی ایسی کہ آج کی سواریاں مات، ایسی زبردست سواری، ایک قدم اتنی دور پڑتا تھا جہاں تک نگاہیں جاتی۔ لہذا منٹوں سیکنڈوں میں اللہ کے رسول بیت اللہ سے بیت المقدس پہنچ گئے۔ اور یہ انعام کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے جو 13 سال محنت کی تھی مکے کی، اور خاص طور پر 10 سال، اور پھر طائف کا واقعہ۔ طائف کا واقعہ ایسا ہے کہ آدمی رو پڑے۔ اللہ نے کہا بہت دین کی خاطر ہمارے لاڈلے محمد کو ستایا گیا ہے، اب آؤ ہمارے پاس۔ اس کی الگ الگ تاریخیں ہیں، 10 نبوی کو ہوا، کب ہوا، لیکن جو راجح قول ہے، آپ بیت المقدس گئے تو اللہ نے کیا کیا؟ سارے نبیوں کو جو آسمانوں میں آرام کر رہے ہیں، کہا کہ جاؤ ہمارا لاڈلا آرام ہے، استقبال۔ سارے نبیوں نے بیت المقدس میں اللہ کے رسول کا استقبال کیا، اور پھر اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو۔ اسی لیے اللہ کے رسول سید الاولین والآخرین اور امام الانبیاء بن گئے، سارے جہاں کے قائد بن گئے اور سارے نبیوں کے امام بن گئے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا چلو ہمارے پاس لاؤ جبرائیل۔ تو بیت اللہ سے بیت المقدس تک اس کو اسرا کہتے ہیں، اسرا یسری کے معنی رات میں چلنا،
اور معراج کہتے ہیں نیچے سے اوپر جانا۔ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول ایک آسمان پہ گئے، زبردست استقبال، اہلاً وسہلاً مرحباً بکم۔ پہلے تو پوچھا کون؟ کہا محمد، کہا اہلاً آئے، دروازے کھول دیے گئے آسمانوں کے، اور سب سے پہلے حضرت آدم ملے۔ ہم کلامی ہوئی، بات چیت ہوئی، پھر دوسرے آسمان پر گئے تو وہاں پر حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ ملے، تیسرے پر گئے تو حضرت یوسف ملے، چوتھے پر گئے حضرت ادریس ملے۔ اس طرح انبیاء کے نام روایتوں میں بھی بیان کیے گئے، اور چھٹے پر گئے حضرت موسیٰ ملے، ساتویں پر گئے حضرت ابراہیم۔ جب ساتوں آسمانوں پر اعزاز و اقبال ہو گیا تو اب اللہ نے کہا ارے سدرۃ المنتہا لاؤ، یعنی وہ پیڑ جنت کا جو ڈھانکے ہوئے ہیں، اس کے اوپر عرش الہی ہے۔ تو اللہ کے رسول اکیلے گئے تھے وہاں، دیکھیے مقام۔ جبرائیل امین نے بھی کہا کہ اس کے اوپر ہم نہیں جا سکتے، اللہ کے رسول اکیلے گئے، اور پھر اللہ سے ہم کلامی ہوئی، بات چیت ہوئی، اور پھر اللہ نے کہا ان کو اے جبرائیل جنت و دوزخ کی سیر کرا کے لاؤ، دکھاؤ ان کو کون جنت میں جائیں گے، کون دوزخ میں جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اس کے بعد وہاں سے تشریف لائے۔ آپ نے جنت والے کون ہوں گے، جہنم والوں میں کئی لوگوں کا تذکرہ ہے، ان میں سے ایک کا تذکرہ ہے کہ ایک چند لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ سینہ چیر رہے ہیں، سینے کا گوشت نوش رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کرتے تھے، غیبت جو ہر مسلمان کا شعار ہے۔ آج ہمارا کھانا ہی نہیں ہضم ہوتا اگر اپنے بھائی کی برائی نہ بیان کرے، اور غیبت یہی ہے۔ اللہ نے تو فرمایا غیبت کا مطلب اپنے بھائی کا گوشت نوش کے کھاؤ، ہمارے دانتوں میں لگا ہوا ہے۔ اور ایک کو دیکھا آپ نے، ایک جماعت ہے جن کے جسم چھوٹے چھوٹے، پیٹ بڑے بڑے، اور پیٹ پر سانپ اژدہے۔ کہا اے جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے تھے۔ اے سود کھانے والوں، تجارت کو بڑھانے کے لیے سود، شاندار مکان کے لیے سود، یہ انگارے ہیں جس سے پیٹ بڑا ہوگا اور سانپ کاٹے گا تو۔ اور بعض لوگوں کو دیکھا کہ ان کے سر پہ کچلا جا، پتھر مارے گا، سر کچلا جا رہا ہے۔ کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں امت کے جو نمازیں چھوڑتے تھے، نمازیں چھوڑتے تھے۔ احادیث بھری پڑی ہیں، ایک نماز بھی اگر تم نے جان بوجھ کر چھوڑ دی، من ترک صلاة مکتوبة متعمدا فقد کفر۔ حدیث کے الفاظ بڑے سخت ہیں، وہ کافر ہو گیا ایک نماز چھوڑنے والا۔ مسلم کی روایتیں ہیں بین الکفر و بین الایمان ترک الصلاۃ، ایک نماز چھوڑنے پر کفر۔ یہ تو بہت سی احادیث ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ کافر تو نہیں لیکن جھانکنے لگے گا کفر میں، گیا ایک جھٹکے میں غائب۔ تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دنیا میں مسلمان، اللہ کے رجسٹر میں کافر ہیں، اور بڑی تعداد تو مشرکوں کی ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر مرادیں مانگی جا رہی ہیں قبروں سے۔ ارے وہ تمہارے محتاج ہیں، تم ان کے محتاج۔ وہ دنیا میں تمہارا کچھ کر نہیں سکے، مرنے کے بعد کیا کریں؟ اس صحیح احادیث میں ہے۔ اور اس کے بعد جب اللہ کے رسول واپس آئے ہیں تو اللہ کا تحفہ، مہمان کا استقبال،
کہ لو تحفہ لے جاؤ تمہارے لیے امت کے لیے وہ تحفہ 50 نمازیں 50 نمازیں معراج میں سدرۃ المنتہا میں عرش الہی پر اللہ نے اپنے نبی کو دی 50 نمازیں آپ لے کر آ رہے تھے. دوسرے آسمان پر جو حضرت موسیٰ تھے کیا ہوا بتایا. کہنے لگے خوش نہ ہو زیادہ ہماری امت بھی تھی بنو اسرائیل معاف کرا لو ورنہ ساری امت جہنم میں جائے. اللہ کے رسول تو رحمت اللہ آپ گئے ہائے امت کا کیا ہوگا بھاگے بھاگے گئے اللہ کم کر دے. اللہ نے 5 کم کر دی. پھر آئے پھر وہی مشورہ. حدیث میں بڑی تفصیل ہے وقت نہیں ہے. ہوتے 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 45 اللہ نے نبی کے کہنے پر معاف کر 5 رہ گئے. پھر آئے حضرت موسیٰ ارے محمد اور کم کر آ گئے. ارے شرم آ رہی کیا منہ دکھائیں گے. آپ کو ڈر بھی تھا کہ کہیں پوری نہ چھین لی تحفہ نہیں لینا چاہتے جاؤ. کہا کیوں؟ اس لیے کہ ہماری امت پر بنو اسرائیل پر 3 نمازیں تھی وہ نہیں پڑھی خرچ. لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں بس اب تو نہیں. پھر آپ آئے نیچے. اللہ کی رحمت برس رہی تھی اس لیے کہ نبی نے 10 سال اور طائف میں کیا کیا قربانی دی تھی. پیچھے سے جبرائیل آ گئے اور کہنے لگے اللہ نے بھیجا ہے اور یہ کہا ہے آپ بھی سن لیجئے امت کو سنا دیے قیامت تک کے لیے. اگر امت نے دنوں رات میں 5 نمازیں پڑھ لی تو ہم 50 کا ہی ثواب. کیا رحمت برس رہی ہے. نہیں لوگے نہیں چاہیے. کیا چاہیے پھر؟ دنیا کی دولت کوٹھیاں کرسیاں عہدے. ایک آنکھ بند ہوگی سب چھوٹ جائے. بڑا افسوس ہوتا ہے ان مالداروں پر جنہوں نے بہت کوٹھیاں جمع کر دی ریل بیل ہے پیسے کی لیکن راہ خدا میں نہیں دیکھتے اور حرام حلال بھی نہیں دیکھتے. جو ہے مل جائے مل جائے مل جائے. اور جہاں آنکھ بند ہوئی چلے گئے. اور کیا لے گئے؟ اولاد کام نہیں آئی بیوی بھی کام نہیں آئی. کم سے کم وصیت کر کے آپ لوگ مرنا کہ اے بیوی تمہاری خاطر ہم نے بڑے حرام کام کیے بڑا مال و دولت جمع کیا. مر جائیں تو 2 راتیں قبر میں بھی سو جانا ہمارے ساتھ. چہیتی ہو جائے گی کوئی بیوی؟ ارے بتاؤ جائے گی؟ نہیں. بلکہ کیا کہے گی؟ کہے گی یہ بڈھا پاگل ہو کر مرا ہے. یہ انجام ہے تمہارا. اسی لیے اللہ کے رسول کہتے تھے اذکروا ذکر حازم اللذات. جو دنیا کی لذتوں کو حرام خوریوں کو توڑنے والی چیز ہے اس کو کبھی نہ بھولنا. یعنی موت. موت آنکھوں کے سامنے رہے گی. حرام سے بچو گے نافرمانیوں سے بچو گے اور یہ یاد رہے گا اللہ کے سامنے پائی پائی کا حساب دے کر رہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے. اس ماہ رجب کو رحمت والا برکت والا خیر والا بنا کر شعبان کو بھی مبارک بنا کر اے اللہ رمضان ضرور عطا فرما. سب کی عمروں میں برکت عطا فرما دے. ہر پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ سب کو قبول فرما لے. نوجوانوں کو بھی بوڑھوں کو بھی بچوں کو بھی ماؤں کو بھی بہنوں کو بھی. اگر ہم نے آج سچی توبہ کر لی تو انشاءاللہ جو آنے والا مہینہ ہے وہ ہمارے لیے سال بھر رحمت کا ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.